اچھا انور رضا صاحب، نئی تحریک کا آغاز جہاں پر ایک مشکل معاملہ ہے، وہیں پر جیسے میں نے بھی فواد چودھری صاحب کا بھی ذکر کیا نا کہ وہ اپنی ہی اپنی سابقہ پارٹی کے حوالے سے وہ جو الزامات کی بوچھار کر رہے ہیں شیخ وقاص اکرم پر، رؤف حسن صاحب پر، سلمان اکرم راجہ صاحب پر، ایک تو یہ سارا محاذ کھل رکھا ہے. پھر ایک جگہ وہ گفتگو یہ بھی فرما رہے تھے کہ ایک ایسا اتحاد بنایا جائے گا جو کہ ریلیز عمران خان کمیٹی کے حوالے سے ہوگا، یعنی کہ ریلیز عمران خان کمیٹی بنائی جائے گی جو عمران خان کی ریلیز کے حوالے سے احتجاج یا دھرنے شرنے بھی دے سکتی ہے میں بھی اڈیالہ جیل کے باہر. اور دوسرا یہ بھی کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق ممبران ہیں وہ شامل ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا کچھ ایسا ہو سکتا ہے، کچھ پاسبلٹی، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بھی ایک طریقے سے ایک نئی ویو آ سکتی ہے پی ٹی آئی میں؟ تھینک یو سو مچ زریاب. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ فواد چودھری صاحب کسی نئی اسائنمنٹ پر ہی اپوائنٹ ہوئے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا اگر ان کے اس وقت اس نازک وقت میں اس طرح کے بیانات سے پارٹی مزید تقسیم ہوگی. عمران خان ریلیز کمیٹی کے حوالے سے تو مجھے ڈاؤٹ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو حالات ہیں شاید پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک بنانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. اچھا آپ دیکھیے گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بھی آپ نے بات کی. فواد چودھری صاحب کے سٹیٹمنٹ دیکھیے رؤف حسن کے خلاف اور پھر پارٹی سلمان اکرم راجہ کے خلاف. اب یہ پارٹی کے وہ لوگ ہیں کہ جو مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، مشکلات کا سامنا کیا. فواد چودھری صاحب جو کہ پارٹی کے ساتھ اس وقت نہیں تھے جب ان کی مشکلات تھیں، 100 ریزنز ہو سکتے ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت اس طرح کی گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پارٹی کی تقسیم کو مزید بڑھایا جا سکے. اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس ایجنڈے پر ہیں، کیوں کر کے ایسی باتیں کر رہے ہیں. اگر وہ پارٹی میں آنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، پھر اس طرح کے سٹیٹمنٹ نہیں دینے چاہیے. آپ نے دیکھا تھا انہوں نے جو واقعہ پیش آیا جس کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ جو تشدد، سیاست میں تشدد کا جو واقعات ہیں ان میں کمی آنی چاہیے. ہم من حیث القوم عدم برداشت ہے ہم میں، خاص کر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ پارٹی کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان پہنچا رہے ہیں. اور دوسری بات آپ نے باقی پینلسٹ سے بھی یہ بات کی، یہ بات درست ہے، میری بھی اطلاع یہی ہے، میری خبر بھی یہی سمجھ لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی بھی بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے. اگر رابطے ہو رہی ہے لاجیکل بات دیکھیے تو پھر علیمہ خان صاحبہ یا پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹ نہ دیں جس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ان پر مشکلات ہیں، بشرا بی بی کو تنگ کیا جا رہا ہے. یہ اس صورت میں کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہو، آپ بند گلی میں جا کے کھڑے ہو جائیں. اب میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس پولیٹیکلی ایک آپشن ہے کہ اگر وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کو اکٹھے لے کر چلتے ہیں تو پھر تو ان کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. ادروائز آپ یقین جانیے جو موجودہ پولیٹیکل سینیریو ہے اس میں مجھے لگتا یہی ہے کہ تمام لوگ اسی تنخواہ پر اسی طرح کام کرتے چلے جائیں گے اور کوئی پاکستان تحریک انصاف اپنے لیے پولیٹیکل سپیس بنانے کی جو گنجائش ہے اس کو بھی مزید لوز کرتی چلی جائے گی.